بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے واقعات آپ کو سنائے جاتے ہیں، اور سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ واقعات کے انداز میں، کہانی اور قصوں کے انداز میں ایک صحیح اور سچی باتیں آپ کے دل و دماغ میں اتار دی جائیں۔ کیونکہ آپ میں سے بہت سارے بچوں کو اسٹوریاں سننے کا بہت شوق ہوتا ہے نا، بچوں کو اسٹوریاں سننے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ تو جو اسٹوری آپ لوگ سنتے ہیں یا موبائل پہ دیکھتے ہیں، ان میں سے اکثر اسٹوریز ایسی ہوتی ہیں جھوٹی ہوتی ہیں، جھوٹی بنائی بھی ہوتی ہیں۔ ان کے پیچھے حقیقت اور سچ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ جو دکھا رہے ہوتے ہیں نا کہ اس نے اتنی بڑی چھلانگ لگا دی، کوئی چھلانگ لگا کر زندہ رہ سکتا ہے؟ تو وہ جو اسٹوریز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، آگ کے اندر کود گیا اور پتہ نہیں کیا کیا دکھایا، اور تلوار اور گولیاں چل گئیں، گولیاں لگ گئیں اور وہ پھر بھی زندہ ہے۔ یہ ساری کیا ہوتی ہیں؟ جھوٹی اسٹوریز ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ جھوٹی اسٹوریز ہوتی ہیں، جو آپ لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اور کئی کئی گھنٹوں کی اسٹوریز ہوتی ہیں۔ بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے دیکھنے کا۔ تو ہم جو آپ کو اسٹوریز سناتے ہیں، کہانی واقعات سناتے ہیں صحابہ کے، یہ 100% سچے ہیں، سچے لوگوں کے واقعات ہیں، پیارے لوگوں کے واقعات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے واقعات ہیں، سچے سچے پیارے پیارے واقعات، جس میں سب صحیح اور سچا ہے، تاکہ آپ کے دل و دماغ میں سچی اور اچھی باتیں اتریں، تاکہ آپ لوگوں کے دلوں میں بولیں سارے۔ اس لیے بہت دھیان سے، بہت توجہ سے سنا کریں۔ جس طرح کی توجہ آپ کی اسٹوریز دیکھنے اور سننے میں ہوتی ہے نا، جیسے آج کل کی اسٹوریز کون سے چل رہی ہیں بہت مشہور، ارطغرل، ہاں، تو بچے دیکھ بھی رہے ہیں۔ وہ اگرچہ اسلامک اسٹوریز ہیں، لیکن اس میں بھی سچائی نہیں ہے۔ جو وہ کچھ دکھا رہے ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں بھی سچ نہیں ہیں، لیکن دکھائے جا رہے ہیں۔ لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اور بہت گھنٹوں گھنٹوں اس میں اپنے ضائع کرتے ہیں، اور اس کو سمجھتے ہیں ہم اس کو دیکھ کر کوئی بہت بڑے بہادر یا مجاہد بن جائیں گے، یا کوئی اسلام کے داعی بن جائیں گے۔ جبکہ سچی جو اصل اسٹوریز ہیں وہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے واقعات ہیں۔ اس سے اچھی اسٹوریز کوئی نہیں ہے، اس سے اچھے واقعات۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ صحیح سے بیٹھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے آج جو ہم آپ کو ایک واقعہ سنانے کے لیے جا رہے ہیں، ایک قصہ اور ایک اسٹوری سنانے جا رہے ہیں، وہ ہیں حضرت نعمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت نعمان۔ یہ ایک قبیلے کے رہنے والے تھے، اس قبیلے کا نام تھا مزنی۔ مزنی جگہ کے رہنے والے تھے۔ مدینہ سے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر تھا، شہر مدینہ، اس سے قریب میں ایک اور شہر تھا، اس کا نام کیا تھا؟ زور سے بولیے، احمد اشرف آپ بتائیے کیا نام تھا اس شہر کا؟ اب آپ سنیے، مزنی، مزنی کے رہنے والے تھے، قبیلہ مزنی۔ اچھا، وہاں کے رہنے والے تھے یہ۔ حضرت نعمان کو معلوم چل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، مدینہ بھی آ چکے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے شہر کے لوگوں سے کہا کہ بھائی میں تو ملنے کے لیے ضرور جاؤں گا، اور میں تو جاؤں گا تو ایمان بھی قبول کر لوں گا، میں تو چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ تو اپنی باتوں میں، اپنی مجلسوں میں اپنے گھر والوں کو جانے کا شوق دلاتے تھے، کیونکہ جس جگہ کے رہنے والے تھے وہاں کے سارے لوگ مشرک تھے، کافر تھے، بت پرست تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا مطلب کیا ہے؟ بت پرستی کو چھوڑنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ تو یہ اپنی قوم کے لوگوں سے کہتے رہتے تھے، ان کا ذہن بناتے تھے۔ ان کیا کرتے تھے؟ جیسے ایک بچہ ہو نا، اس کو نماز پڑھنے کا دل نہ چاہ رہا ہو، تو اس کا ذہن بنایا جاتا ہے کہ بیٹا مسجد جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، مزہ آئے گا، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بہت سکون ملتا ہے، قرآن رکھے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ کے گھر میں دل لگتا ہے۔ تو بچے کو ذہن بنانا، ذہن سازی، مسجد لے جانے کی کیا کی جا رہی ہوتی ہے؟ شوق دلایا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت نعمان تو خود ایمان لانے کے پکا ان کا ارادہ تھا کہ میں نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا ہی ہے مدینے، اور ایمان قبول کرنا ہے، لیکن یہ ساتھ ساتھ چاہتے تھے کہ میں اپنے گھر والوں کو بھی لے جاؤں۔
اور اپنے خاندان، اپنے قبیلے اور اپنے بستی کے جس جگہ کے رہنے والے تھے اس شہر کے لوگوں کو بھی لے جاؤں۔ ان کی خواہش تھی، اس خواہش کے اس ارادے کو وہ اپنے لوگوں کے سامنے کہتے تھے، جب کسی کے درمیان جا کر بیٹھتے تھے کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اللہ کے آخری نبی ہیں، بہت پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں، اللہ کا کلام ان پر آسمانوں سے اترتا ہے، اچھی اور سچی باتیں کرتے ہیں، بہت پیارے اخلاق والے ہیں، ان سے ملو گے خوش رہو گے، آؤ ملنے چلتے ہیں۔ تو ساری قوم کے لوگوں کو وہ کہتے رہتے تھے، ذہن بناتے تھے۔ کیا بناتے تھے؟ ذہن۔ جیسے آپ کو صبح مدرسے بھیجنا ہوتا ہے، جب آپ کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، ابھی جیسے امتحان کی 4-5 چھٹیاں آپ کو ملی تھیں سردی میں، تو اب جب پیر والے دن مدرسہ شروع ہونا تھا تو آپ کی امی ابو ہفتے اتوار سے کہہ رہے ہوں گے کہ پیر سے مدرسہ کھل رہا ہے، کہہ رہے تھے نا آپ سے پیر سے مدرسہ کھل رہا ہے، اور جب مدرسے کا کھلنے کا آپ سنتے تھے تو آپ کے دل کیا کرتے تھے؟ دھک دھک، دل میں گھبراہٹ، مدرسے جانا ہوگا، صبح اٹھنا ہوگا۔ لیکن آپ کے ابو امی آپ کا ذہن بنا رہے تھے کہ بیٹا پیر سے مدرسہ کھل رہا ہے، اتوار کے دن شام میں کیا کہا تھا؟ جلدی سو جاؤ، صبح اٹھنا ہے۔ تو مدرسے جانے کا آپ کا ذہن بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بچہ اسکول پڑھ رہا ہو اور اس کے والد صاحب کی خواہش ہو، اس کے ابو کی خواہش ہو، اس کے بابا کی اور مما کی خواہش ہو اس کو حافظ بنانا ہے، تو بچے سے کہتا ہے آپ حافظ بنیں گے؟ بچہ کہتا ہے کیوں؟ حافظ بنو گے تو بہت اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، اللہ کا کلام آپ کے سینے میں آ جائے گا، تو بچے کا ذہن بنایا جاتا ہے، تو بچہ کیا ہو جاتا ہے؟ حافظ بننے پر راضی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ آپ میں سے کتنے سارے بچے جن کے ابو نے آپ کو پہلے کہا ہوگا حفظ کرنا چاہتے ہو، آپ نے کہا ہوگا نہیں، پھر ابو نے کہا ہوگا بیٹا حافظ بن جاؤ، پھر آپ نے کہا چلو ابو میں حافظ بن جاتا ہوں، اب میرا دل چاہ رہا ہے، میرا ارادہ ہو گیا ہے، میں مدرسے میں جا کر داخلہ لوں گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ حضرت نعمان نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے قبیلے اور اپنے علاقے کے لوگوں کو تیار کیا۔ ان کی اس تیاری سے کتنے لوگ تیار ہو گئے؟ ان کے 10 اپنے سگے بھائی تیار ہو گئے۔ کتنے؟ 10 کے 10 بھائیوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں گے۔ 10 بھائیوں نے، اور قبیلے کے 400 افراد، کتنے؟ 400 افراد، 400 لوگ تیار ہو گئے کہ ہم سب کے سب آپ کے ساتھ مدینہ جائیں گے۔ آپ اتنے دنوں سے ہمیں بتا رہے ہیں مدینہ مدینہ، اب ہم بھی مدینہ جائیں گے۔ سب کے دل میں کیا ہو گیا؟ مدینہ جانے کا شوق۔ مدینہ جانے کا شوق ہونا چاہیے نا، شوق ہونا چاہیے۔ اور شوق ایسے پورا نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، دعائیں کرنے پڑتی ہیں۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑتی ہیں؟ دعائیں۔ کوئی یہ کہے میں نے عمرے پہ جانا ہے، میں نے حج پہ جانا ہے، مدینہ جانا ہے، تو یہ تھوڑی کہ مدینہ جانا ہے ابو جہاز کا ٹکٹ دیں گے اور ہم مدینہ چلے جائیں گے۔ نہیں، مدینہ، مکہ، حج اور عمرے پہ وہی جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے۔ پیسوں والے تو نہیں جاتے، بہت سارے لوگ ہیں جن کے پیسے نہیں ہوتے وہ بھی چلے جاتے ہیں، تو جن کے دل میں جانے کی چاہت ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، دعائیں کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتے ہیں؟ بلا لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے سارے راستے بنا دیتے ہیں، جہاز کا ٹکٹ بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی سے انتظام کر دیتے ہیں، ویزے کا بھی انتظام ہو جاتا ہے، ان کے ابو کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں عمرے کی، ابو کے پاس پیسے بھی آ جاتے ہیں، پیسوں کا ویزا بھی لگوا لیتے ہیں، پیسوں کا ٹکٹ بھی لے لیتے ہیں، پیسوں کا ہوٹل بھی بک کرا لیتے ہیں۔ سارے انتظامات کس نے کیے ہیں؟ کس نے کیے؟ تو پہلے دعا کرنا پڑتی ہے۔ پہلے کیا کرنا پڑتی ہے؟ بولے سارے بولے، دعا کرنا پڑتی ہے، تب جا کر مدینہ جاتے ہیں۔ ایسے تھوڑی رات کو سوئے ابو صبح مدد سے مدینہ جانا ہے۔ مدینہ جانے کے لیے تو بھائی دعائیں کرنی پڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی پڑتی ہیں۔ تو حضرت نعمان نے اتنے عرصے اپنے قبیلے کے لوگوں کا ذہن بنایا کہ بھائی مدینہ جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے۔ کیا پیارا شہر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس شہر کی کیا بات تھی۔ اب تو وہاں گاڑیاں ہیں، اب تو وہاں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، اس زمانے میں تو نہ گاڑیاں تھیں نہ بلڈنگیں تھیں، کچے کچے گھر ہوتے تھے۔ کیسے گھر ہوتے تھے؟ کچے گھر، مٹی کے گھر، کچے کچے راستے، اور صحابہ بڑے شوق سے دور دراز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دور دور کا سفر کر کے کیسے آ رہے ہوتے تھے؟ وہ لوگ کیسے آتے تھے؟ اونٹوں پر، اونٹوں کی سواریوں پر آتے تھے۔ وہاں پہ نہ گاڑیاں تھیں آنے کے لیے۔ اب جیسے ہمیں یہاں سے جانا ہو، تو ہم یہاں سے جانے کے لیے جہاز کا ٹکٹ کرائیں گے، اور پاکستان سے سعودیہ جہاز میں ہم 3.5-4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔
اور اس زمانے میں صحابہ دور دور سے آتے تھے، ایک ایک مہینہ بھی لگتا تھا، ایک ایک مہینے میں پہنچا کرتے تھے، دو دو مہینے میں پہنچا کرتے تھے، سواریوں پر آیا کرتے تھے. اونٹ تو اونٹ کی طرح چلے گا نا، اونٹ بھاگے گا تو نہیں نہ اڑے گا. تو اتنا پیارا زمانہ تھا، ایسا پیارا شہر تھا، ایسی محبتیں تھیں، ایسا خلوص تھا. ایسے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر ایسے گھما کرتے تھے. حضرت بلال حبشی اذان دیا کرتے تھے مدینہ میں. کیا منظر تھا، کتنا پیارا منظر تھا. تو ہر ایک کو جانے کی خواہش ہوتی تھی. تو حضرت نعمان نے جب اپنے قبیلے کے اپنے گھر کے لوگوں سے کہا تو گھر کے 400 افراد تیار ہو گئے. کتنے افراد تیار ہو گئے قبیلے کے، اور 10 ان کے اپنے سگے بھائی. اب یہ پورا قافلہ بن گیا. ابھی کیا بن گیا؟ پوری جماعت بن گئی نا، بڑی جماعت بن گئی. کون سی جماعت بن گئی؟ بڑی. پھر نعمان نے کہا بھائی ہم اتنی بڑی جماعت لے کر مدینے جا رہے ہیں، تو ہم مدینہ شہر جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے ہیں، تو ہمیں اپنے ساتھ کیا لے جانا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے لے جانے چاہیے. مدینہ والوں کے لیے کیا لے جانے چاہیے؟ تحفے، تحائف، ہدیے، ہدایے. یہ تو محبت ہے نا، محبت کا صلہ ہے. تحفے تحائف بول کر نہیں لیے جاتے. جیسے میرا ایک دوست بلوچستان سے آ رہا تھا، تو مجھ سے کہنے لگا تمہارے لیے کیا لانا ہے. میرا ایک دوست بلوچستان سے بھی 3-4 دن میں آئے گا، تو مجھ سے کہنے لگا تمہارے لیے کیا لانا ہے. اور میں نے کہا بھائی بتاؤ، یہ تم میرے لیے لاؤ گے، میں تمہیں بتاؤں گا پیسوں کے لاؤ گے اپنی طرف سے لاؤ گے؟ کہہ رہے اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑ. میں نے کہا اس کی وضاحت کرو. تم اگر اپنی طرف سے لا رہے ہو تو مجھ سے پوچھ کیوں رہے ہو؟ ہدیہ اور تحفہ دینے سے پہلے پوچھتے ہیں کسی سے؟ ہدیہ تو محبت کا ہوتا ہے، بتایا بھی نہیں جاتا، خود ہی دے دیا جاتا ہے. مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ مجھ سے پوچھ رہے ہو تو پھر پیسے بتاؤ کتنے ہوں گے. کہہ رہے تم بتا دو مجھے. میں نے کہا نہیں بھائی، اب میں بول دوں گا 1 کلو دیسی گھی، 6 درجن دیسی انڈے، اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں کی سوغات میں کہہ دوں گا. تم سب چیزیں لے کر آ جاؤ کہ میرے ہاتھ میں بولو کہ 10,000 روپے دیتے ہیں. تو بھائی، تو ہدیے اور تحفے اور تحائف جو ہوتے ہیں وہ منہ سے نہیں بولے جاتے، کسی سے مانگے نہیں جاتے، نہ پوچھے جاتے ہیں. تو حضرت نعمان نے اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ بھائی ہم اتنے بڑے شہر سے جا رہے ہیں، اتنا بڑا قافلہ لے کر جا رہے ہیں مدینہ، تو مدینہ والوں کے لیے کیا لے کر جانا چاہیے؟ تحفے، اپنے علاقے کے تحائف. ہر جگہ کی کوئی نہ کوئی سوغات ہوتی ہیں، ہر جگہ کی کوئی نہ کوئی سوغات. جیسے سوات اور سرحد کے علاقوں کے کیا آتے ہیں؟ اخروٹ کھائے جاتے ہیں نا، وہاں کی سوغات ہے. اخروٹ وہاں سے آتے ہیں، لوگ یہاں کھاتے ہیں. سرحد سے کوئی آیا اخروٹ لے کر آیا ہے. تو ہر جگہ کی کوئی نہ کوئی خاص چیز ہوتی ہے. اور تو اسی طرح جہاں کے وہ رہنے والے تھے، قبیلہ مزنی کے رہنے والے لوگ تھے، تو ان کے علاقے کی بھی کچھ خاص چیزیں ہوں گی. جیسے ہمارے ہاں مکئی کا آٹا نہیں ہوتا، ہم لوگ گندم کا آٹا کھاتے ہیں نا، لیکن گاؤں دیہاتوں میں مکئی کا آٹا بھی کھایا جاتا ہے، چاول کا آٹا بھی کھایا جاتا ہے. تو گاؤں دیہات کے لوگ جب آتے ہیں کراچی تو ہمارے لیے کیا لے کر آتے ہیں؟ مکئی کا آٹا، چاول کا آٹا، اخروٹ، دیسی گھی، اس طرح کی چیزیں. تو حضرت نعمان نے اپنے خاندان اپنے علاقے کے لوگوں سے کہا بھی کچھ لے کر چلو. تو بہت ساری چیزیں جمع ہو گئیں. تو یہ پورا قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے شوق سے سارے سواریوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اونٹوں پہ سوار ہیں. 400 سوار، 400 سواریاں، 400 سواریاں، اور ایک بڑا قافلہ مدینہ کی جانب پہنچ گیا. جب یہ مدینہ پہنچا ہے تو انہوں نے سواریاں کھڑی کریں، جیسے گاڑی کھڑی کرتے ہیں نا، اپنی گاڑیاں جگہ پہ کھڑی کرنا، اپنی سواری جگہ پہ کھڑی کرنا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت ہے کہ اپنی چیز کو پہلے کھڑا کرو صحیح طریقے سے. یہ نہیں کہ مسجد کے دروازے پہ لا کے گاڑی کھڑی کر دی، اب آتے جاتے لوگوں کو کیا ہو رہی ہے؟ سنو، دروازے پہ چپل اتار دی. میں نے ہمیشہ یہ سکھایا ہے، یہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ بدتمیز، میں ہمیشہ اس کو مسجد جاتا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں مسجد میں چپل اتارو، اندر رکھو، چپل کے ریک میں رکھو. دروازے پہ جب چپل اتار دی جاتی ہے، چھوڑ دی جاتی ہے، تو آتے جاتے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے نا. دروازے پہ چپل نہیں چھوڑنی چاہیے، چپل اٹھا کر ریک پہ رکھنی چاہیے. کیونکہ راستے میں جب دروازے پہ کوئی داخل ہوگا وہ اس کو چپل، ایک نہیں نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ 150 نمازی ہوں گے. 100 چپلیں اگر دروازے پہ رکھی ہوں گی تو راستہ بچے گا جانے کا اندر؟ بتاؤ، راستہ رہے گا اندر جانے کا؟ یہ بہت بری عادت ہے کہ جو چیز یوں اتاری چپل، کوئی اور اٹھانے کے لیے آئیں گے. یہ بدتمیزی کی بات ہے. تو انہوں نے اپنی سواریاں کھڑی کریں، پھر اپنے تحفے تحائف لیے، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور سارے تحفے تحائف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر رکھ دیے کہ ہم آپ کے لیے تحفے تحائف لائیں.
اور مدینہ کے لوگوں کے لیے، مدینہ کے لوگ بھی خوش. صحابہ اس بارے میں فرماتے ہیں، صحابہ جو اس وقت موجود تھے وہ کہتے ہیں ہمیں مدینہ کا ہر گھر، مدینہ کے ہر گھر گھر میں خوشی تھی. کس بات کی خوشی تھی؟ کہ اتنا بڑا قافلہ، اتنے زیادہ لوگ آج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں اسلام میں لوگ داخل، بھائی کوئی ایک ساتھ 2 آ جاتے تھے، 4 آئے تھے، 5 آئے تھے، 10 آئے تھے، تو کتنے سارے ہو گئے؟ 400 افراد ہیں. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت نعمان کے قبیلے کے خاندان کے لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے سے اتنی خوشی ہوئی کہ مدینہ کا ہر گھر، مدینہ میں کتنے سارے گھر تھے صحابہ کے، سارے گھروں میں خوشیوں کی لہر دوڑ رہی تھی، اور سب کے گھروں میں ایک ہی آواز تھی کہ اتنے سارے لوگ آج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں. حضرت نعمان کے قبیلے کے اتنے سارے لوگ آئے ہیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے. تو انہیں کس بات کی خوشی تھی؟ ان کو یہ خوشی نہیں تھی کہ حضرت نعمان ہمارے لیے تحفے اور تحائف لائے ہیں. ایسا آپ کے گھر میں کوئی آ جائے تو آپ پہلے پوچھتے میرے لیے لے کر کے آئے. آپ کیا پوچھتے ہیں؟ آپ کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی دبئی سے آ جائیں یا امریکہ سے آ جائیں، کینیڈا سے آ جائیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ چاکلیٹ لائیں؟ آپ ان سے میرے لیے چاکلیٹ لائیں؟ آپ چاکلیٹ دیکھتے ہیں، اگر چاکلیٹ نہیں لائے تو آپ کو کوئی خوشی نہیں ان کے آنے کی. ہاں، اگر آپ کے ماموں کینیڈا سے آ گئے یا آپ کے چاچا تایا خالہ کوئی باہر سے آئیں، کہیں سے بھی کسی بھی ملک سے آئیں، اور آپ نے کہا میرے لیے کیا لائے ہوں؟ بیٹا میں کچھ نہیں لا سکی، سامان میں گنجائش نہیں تھی. آپ کی چاکلیٹ، آپ کے آنے سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی. اور اگر وہ کہتے ہیں ہاں ہاں آپ کے لیے میں چاکلیٹ لائی ہوں اور یہ چیزیں لائی ہوں، ہاں اچھا، بہت اچھا ہوا آپ آئیں، آپ کا آنا بہت اچھا لگ رہا ہے. چاکلیٹ کا آنا اچھا لگ رہا ہے، خالہ کا آنا اچھا لگ رہا ہے؟ سب سے بتائیے کس کا آنا اچھا لگ رہا ہے؟ چاکلیٹ کا نا، چاکلیٹ کا آنا اچھا لگ رہا ہے. چاکلیٹ قیمتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے مدینہ کے رہنے والوں کو کس بات کی خوشی تھی؟ تحفے تحائف کی خوشی تھی؟ نہیں، ان کو اس بات کی خوشی تھی کہ اتنی بڑی جماعت آج اسلام میں کیا ہو رہی ہے؟ داخل. مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اس بات کی خوشی تھی. ان کو اس بات کی خوشی تھی کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اسلام قبول کرنے والے لوگ بہت سارے ہیں. آج اتنی بڑی تعداد میں اسلام کبھی کسی نے قبول نہیں کیا کہ اتنے زیادہ لوگ ایک ساتھ اسلام میں داخل ہوں. تو اتنی ساری بڑی تعداد کو لے کر حضرت نعمان اسلام میں داخل ہو گئے. اب ان کے آگے کے حالات کیا ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے درس میں سنائیں گے.